اشفاق اللہ خان کی یوم پیدائش پر خصوصی ویڈیو تیار کردہ خان محمد یاسر، صدر مدرس محسن احمد اردو پرائمری اسکول۔ مجاہد جنگ آزادی اشفاق اللہ خان شہید کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں اکتوبر 22 سال 1900 کو ہندوستان کے مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کی یوم پیدائش ہوئی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں انہیں جنگ آزادی کی تحریک کے دوران کاکوری ٹرین ڈکیتی، جس میں انگریزوں کا خزانہ لوٹ لیا گیا تھا، کی وجہ سے 19 دسمبر 1927 کو فیض آباد کی جیل میں انگریزوں نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، راجندر لاہوری اور دیگر اشفاق اللہ خان کے ساتھ پھانسی پر لٹکائے گئے تھے۔ سال 1922 میں چورا چوری واقعے کے بعد جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون تحریک سے دستبرداری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو بہت سارے نوجوانوں نے بائیں بازو تحریک سے جڑ گئے۔ ان میں سے ایک اشفاق اللہ خان تھے، جنہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ہندوستان آزاد ہونے والا ہے، اور انہوں نے انقلابیوں کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور رام پرساد بسمل سے دوستی کر لی۔ رام پرساد بسمل بھی ایک انقلابی مزاج کی حامل شخصیت تھے، جن کا تعلق شاہجہاں پور سے تھا۔ اشفاق اللہ خان کے والد کا نام شفیق اللہ خان اور والدہ کا نام مظہر النساء بیگم تھا۔ آپ کے خاندان کے اکثر لوگ برطانوی راج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اشفاق اللہ خان اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان رام پرساد بسمل کے ہم جماعت تھے۔ وہ اشفاق اللہ خان کو اکثر بسمل کی شاعری اور انقلابی کارروائیوں کے قصے سنایا کرتے تھے، جس سے اشفاق اللہ خان کافی متاثر تھے۔ آپ ادب و شاعری کا شغف رکھتے تھے۔ کلام میں وہ وارثی اور حسرت کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ زندگی بعد فنا تجھ کو ملیں گی حسرت، تیرا جینا تیرے مرنے کی بدولت ہوگا، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ اشفاق اللہ خان بچپن ہی سے مجاہدین آزادی سے کافی متاثر تھے۔ عمر کے 20ویں سال میں قدم رکھتے رکھتے آپ اپنے شہر اور اس دور کے ایک بڑے انقلابی رام پرساد بسمل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بسمل سے رابطے میں آتے ہی آپ عملی جدوجہد آزادی میں سرگرم ہو گئے۔ جن دنوں مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت چلا رہے تھے، تب بسمل اور دیگر انقلابیوں کے ساتھ مل کر آپ اس تحریک کے بارے میں عوام کو واقف کرانے اور آزادی کی جدوجہد کے لیے انہیں بیدار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس دور میں آزادی کی جدوجہد تو درکنار، آزادی کا خواب دیکھنا بھی برطانوی راج کے ظلم کی دعوت دینا تھا۔ اشفاق اللہ خان بھی حکومت کی نظروں میں آنے سے نہیں بچ سکے اور حکومت کے باغیوں میں شامل ہو گئے۔
1922 میں تحریک خلافت کے دوران چورا چوری کا پرتشدد واقعہ پیش آیا، جس کے بعد گاندھی جی نے خلافت تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تحریک عدم تعاون کی منسوخی سے پرجوش انقلابیوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی اور کئی انقلابیوں نے اعتدال کی راہ چھوڑ کر مسلح جدوجہد کو اپنا لیا۔ اشفاق اللہ خان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے جا ملے اور حصول آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کو اپنا مقصد بنا لیا۔ کاکوری واقعہ مسلح جنگ آزادی کے لیے سب سے اہم مسئلہ اسلحہ جات کی فراہمی اور اس کے لیے کثیر رقم کی حصولی کا تھا۔ انقلابیوں نے طے کیا کہ برطانوی حکومت پچھلی 3 صدیوں سے ہندوستان کو لوٹ رہی ہے، چنانچہ یہ رقم برطانوی حکومت کو لوٹ کر حاصل کی جائیں گی۔ اس مقصد کے تحت انقلابیوں نے 8 اگست 1925 کو ایک خفیہ نشست کی اور 9 اگست 1925 کو کاکوری کے مقام پر سرکاری خزانہ لے جا رہی 8 ڈاؤن سہارنپور لکھنؤ پیسنجر ٹرین روک کر خزانہ لوٹ لیا۔ اس ساری کارروائی میں اشفاق اللہ خان نے اکیلے ہی چھنی اور ہتھوڑے کے مدد سے آہنی تجوری کو توڑا۔ اس مہم کی سربراہی انقلابیوں کے سردار رام پرساد بسمل نے کی۔ اس مہم میں بسمل اور اشفاق اللہ خان کے علاوہ دیگر 8 انقلابی بھی شامل تھے۔ کاکوری واقعہ تاریخ آزادی ہند میں میل کی حیثیت سے درج ہوا۔ یہ واقعہ انگریزوں کی طاقت، ان کے غرور و گھمنڈ پر ایک کاری ضرب تھا، جس سے برطانوی حکومت بوکھلا اٹھی۔ ہندوستان میں موجود برطانوی وائسرائے لارڈ ریڈلنگ نے فوراً اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس محکمے کو تفتیش کے لیے نامزد کیا۔ خفیہ پولیس نے مہینے بھر میں ہی اس واقعے میں ملوث انقلابیوں کو شاہجہاں پور سے گرفتار کر لیا۔ اشفاق اللہ خان گرفتاری سے بچ کر کسی طرح روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بنارس پہنچ کر وہ ایک انجینئرنگ کمپنی میں ملازمت کرنے لگے۔ وہ رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ملک سے باہر جا کر لالا ہردیال سے ملیں۔ لالا ہردیال ان دنوں امریکہ میں مقیم تھے اور اپنے ذاتی افکار کی تحریر و تقاریر کی مدد سے عوام میں تبلیغ کر رہے تھے۔ شروعاتی دور میں لالا ہردیال کمیونزم سے خاصے متاثر رہے۔ اشفاق اللہ خان لالا ہردیال سے مل کر انہیں آزادی وطن کی سرگرمیوں میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ انہی سے ملنے کی خاطر اشفاق اللہ خان بنارس سے دلی آئے تاکہ جلد ملک کے باہر جا سکے، لیکن ان کے پٹھان دوست نے سیاہ بختی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو گرفتار کروا دیا۔ اشفاق اللہ خان فیض آباد جیل روانہ کر دیے گئے، جہاں پر ان کے خلاف قتل، ڈکیتی اور حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا۔ اشفاق اللہ خان کے بھائی ریاست اللہ خان نے کرپا شنکر ہیجلا کو ان کے مقدمے کی پیروی سونپی۔ کرپا شنکر صاحب نے مقدمے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن برطانوی ظالم حکومت نے عدالتی کارروائی محض خانہ پوری کے لیے کی تھی، چنانچہ انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ کاکوری سازش کے تحت برطانوی حکومت نے اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، راجندر لاہوری اور ٹھاکر کرشن سنگھ کو سزائے موت اور دیگر 16 انقلابیوں میں سے 4 کو سزائے عمر قید و باقی کو 4 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا تفویض کی۔
مقدمے کے دوران انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو سرکاری گواہ بنانے اور رام پرساد بسمل کے خلاف گواہی دینے کے لیے رضامند کرنے کی خاطر پولیس انسپکٹر صدیق حسین کو نامزد کیا، جس نے اشفاق اللہ خان کو مذہب کا واسطہ دے کر کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو جو ایک ہندو کا ساتھ دے رہے ہو جو ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں اشفاق اللہ خان نے کہا کہ رام پرساد کا ہندو راشٹر آپ کے برطانوی حکومت سے بہتر ہوگا۔ جن لوگوں نے اشفاق اللہ خان کو کے زمانے میں دیکھا، ان کا بیان ہے کہ جیل میں بھی اشفاق اللہ خان پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور روزانہ تلاوت قرآن بھی کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی کا اعزاز تھا۔ یہ قرآن ہی کا اعزاز ہے کہ وہ انگریزوں کی چالوں میں نہیں آئے اور انہوں نے سرکاری گواہ بننے کی انگریزوں کی درخواست کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ بھلا ایک شاہین صفت کرگس کے پھندوں میں کب آنے والا تھا؟ ایک دفعہ جب اشفاق اللہ خان نماز پڑھ رہے تھے تب کچھ انگریز افسر وہاں آئے۔ ان میں سے ایک نے اشفاق اللہ خان پر فقرہ کسا کہ دیکھتے ہیں جب ہم اس چوہے کو پھانسی پر لٹکائیں گے اس کا مذہب اور اس کی یہ عبادت اس کو کیسے بچائیں گی؟ اس پر اشفاق اللہ خان نے بالکل دھیان نہ دیا اور اپنی نماز میں مشغول رہے، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس پر وہ انگریز افسر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ 19 دسمبر 1927 کو اشفاق اللہ خان تخت دار کی طرف اس شان سے کوچ کرنے لگے کہ ان کا ہر قدم دگنا فاصلہ طے کرتا۔ اس دوران وہ کہہ رہے تھے، مجھ پر جو قتل کے مقدمہ چلایا گیا وہ جعلی ہے، میرا یقین اللہ پر ہے، وہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھانسی کی جگہ پر پہنچتے ہی پھندے کو بے ساختہ چوم لیا۔ کچھ دیر تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے، پھر کلمہ طیبہ کا مسلسل ورد کرنے لگے یہاں تک کہ پھندا کسا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی بعد فنا تجھ کو ملیں گی حسرت، تیرا جینا تیرے مرنے کی بدولت ہوگا۔ کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔